لوگ آج بھی حیران ہیں کہ ایک سانولی رنگت والی لڑکی پر اتنا خوبصورت، کامیاب اور دلکش نوجوان آخر عاشق کیسے ہو گیا۔ زینب ایک خوبصورت، پرکشش مگر سانولی رنگت والی لڑکی جو اپنے بہترین کردار کے باوجود دنیا کی تلخ نظروں اور طعنوں کی مار سہتی رہی۔ رنگ کی وجہ سے اس کا اعتماد جیسے چھن گیا تھا۔ وہ اکثر خاموش رہتی، جیسے خود سے بھی خفا ہو، مگر قسمت وہ تو رنگ نہیں دیکھتی۔ اچھا نصیب گوری رنگت کا محتاج نہیں ہوتا، اور اس بات کی زندہ مثال تھی زینب اور اس کی اچھی قسمت۔ اللہ نے اس کی زندگی میں ایک ایسے شخص کی محبت لکھی تھی جو ظاہری رنگ نہیں، دل کی روشنی دیکھتا تھا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ جیسے دنیا نے ٹھکرا دیا ہو، اس پر ایک خوبصورت اور کامیاب نوجوان عاشق کیسے ہو گیا؟ یقیناً آج کی یہ کہانی زینب جیسی ہزاروں لڑکیوں کے لیے اللہ کی طرف سے اچھی قسمت کا ایک اشارہ ہے، اس لیے کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ زینب ایک گاؤں میں پیدا ہوئی، سانولی رنگت اور غریب گھرانے کی بیٹی۔ والدین کی لاڈلی ضرور تھی، مگر دنیا کی باتوں نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ دو گوری بہنوں کے بیچ زینب ہمیشہ احساس کمتری میں گھری رہی۔ اسکول میں لڑکیاں طعنے دیتی، منہ دھو کر نہیں آئی کیا؟ یا تم پر کوئی رنگ نہیں جچتا، کالی کی کالی ہی لگتی ہو۔ عید، تہوار یا خاندان کی محفل ہر جگہ مذاق کا نشانہ بنتی۔ ٹی وی پر رنگ گورا کرنے والا اشتہار آتا تو سب ہنستے ہوئے کہتے، زینب یہ کریم تمہارے کام کی ہے۔ اسکول کی تقریروں، کھیلوں سب سے پیچھے ہٹ جاتی۔ اسے لگتا سب کی نظریں صرف اس کے رنگ پر جا کر رک جائیں گی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، رشتوں کی باتیں زخم بن گئیں۔ محلے کی عورتیں کہتی، اس رنگت کے ساتھ تو یہ بیٹھی رہ جائے گی، کچھ کر لو اس کا۔ اور اس کی اماں روز نئے اپٹن لگواتی، دھوپ میں جانے سے روکتی، اور جب کبھی رشتہ والے دیکھنے آتے تو کبھی کہتے سوچ کے جواب دیں گے، کبھی انکار کر جاتے۔ کسی نے اس کی چھوٹی بہن کو پسند کر کے کہا، بڑی نہیں چھوٹی کا رشتہ دے، ہمارے بیٹے کے ساتھ چھوٹی ہی اچھی لگے گی۔ ان سب باتوں نے زینب کو اندر سے مٹا دیا۔ اب وہ آئینے میں خود کو دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی، لیکن جب رب نوازنا چاہے تو تقدیر کے سارے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ زینب نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آنے والی ہے جہاں اس کے سارے غم، اس کی سیاہ راتیں ایک نئی روشنی میں بدل جائیں گی۔ ایک دن محلے میں زینب کی امی کی سہیلی کے گھر قرآن خوانی تھی، وہی سہیلی جن کی بیٹی زینب کی ہم عمر تھی۔ زینب اپنی بہنوں کے ساتھ قرآن خوانی میں گئی۔ گھر لوٹتے وقت وہ اپنی سہیلی کے ساتھ مسکراتی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر کھڑے ایک نوجوان پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اجنبی زینب کے لیے جیسے وقت کو روک گیا۔ لمبا قد، گھنے بال، سنجیدہ مگر دلکش چہرہ، وہ آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون۔ زینب کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ذرا پیچھے ہٹی تاکہ لڑکا ہٹ جائے تو وہ باہر نکلے، مگر دل ہی دل میں ایک ہی خوف، کہیں یہ بھی محلے کے لڑکوں کی طرح مجھ پر ہنس نہ دے۔ اسی لمحے سہیلی بولی، زینب یہ میرا بھائی ہے، آج ہی باہر ملک سے آئے ہیں، امی نے انہی کی خوشی میں قرآن خوانی رکھی ہے۔ زینب نے نظریں جھکا لیں، دل کے اندر ایک ہی انجان خوف اور شرم کا طوفان۔ مگر جب اس کی سہیلی کے بھائی باسط نے نظریں اٹھائیں تو لمحہ تھم گیا۔ زینب کے دل میں اندیشہ تھا کہ وہ ہنس دے گا، مگر باسط کے دل میں کچھ اور ہی ہو گیا۔ زینب تو چلی گئی، مگر باسط کی نگاہوں میں وہ چہرہ، وہ جھکی نظریں اور وہ سادگی قید ہو گئی۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ چاندنی رات میں وہ بار بار وہی چہرہ یاد کرتا رہا،
یہ لڑکی کون تھی؟ آخر کار اپنی بہن سے پوچھ بیٹھا، وہ کون تھی جو تمہارے ساتھ آئی تھی؟ بہن بولی، زینب، اماں کی سہیلی کی بیٹی ہے، غریب ہے مگر بہت نیک دل لڑکی ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ باسط چپ رہا، بس مسکرا کر کہا، بس یوں ہی پوچھ لیا، مگر دل میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد زینب اپنی بہنوں کے ساتھ بازار جا رہی تھی۔ باسط گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ نظریں ملی تو جیسے وقت رک گیا۔ زینب نے نظریں جھکائیں، دل کانپنے لگا، یہ اتنا خوبصورت لڑکا مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ باسط اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اگلے دن باسط کی بہن زینب کے گھر آئی، مسکراتے ہوئے بولی، زینب، تم نے تو میرے بھائی کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ زینب چونک گئی، کیا اب تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گی؟ نہیں زینب، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا بھائی تمہیں پسند کرتا ہے، بلکہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ زینب کی آنکھیں بھر آئیں، میرے جیسے رنگ والی لڑکی، اس سے شادی؟ تم مذاق کر رہی ہو۔ باسط کی بہن نے پیار سے کہا، یہ تمہارا رنگ نہیں، تمہارا اچھا کردار ہے جس نے اسے جیت لیا۔ میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، وہ دنیا کو چہرے سے نہیں دل سے پہچانتا ہے۔ زینب کے دل میں جیسے کوئی چراغ جل اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے خوف، اگر اس کی ماں نے انکار کر دیا، اگر محلہ پھر سے باتیں بنائے گا تو؟ لیکن قسمت نے پھر کمال کر دیا۔ دوسرے دن باسط کی ماں خود زینب کے گھر آئی۔ زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باسط کی اماں زینب کی امی سے بولی، میں تم سے ایک اہم بات کرنے آئی ہوں، میں تمہاری بیٹی زینب کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ جیسے زینب کی زندگی بدل گئے۔ زینب کی ماں کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہن، اچھی طرح سوچ لو۔ باسط کی ماں بولی، میں نے سب دیکھ لیا ہے، زینب کا چہرہ نہیں، اس نے دل جیت لیا ہے میرے بیٹے کا۔ وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے، میرے باسط کے لیے وہ اب ہماری ہونے والی بہو ہے۔ اور یوں وہ لڑکی جس پر دنیا ہنستی تھی، آج سب کی آنکھوں میں مثال بن گئی۔ رب نے اسے وہ نصیب دیا جو رنگ، دولت یا حسن نہیں لا سکتا، صرف کردار اور صبر لا سکتا ہے۔ اسی ہفتے زینب اور باسط کی بات پکی ہو گئی۔ چھوٹی سی منگنی کی رسم ہوئی، سادگی مگر محبت سے بھری، جہاں دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائی اور جیسے انگوٹھیوں کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے نصیب کا حصہ بن گئے۔ باسط جیسے زینب پر دل و جان سے فدا ہو گیا تھا۔ زینب میں جو کشش تھی وہ شاید دنیا نہیں سمجھ سکی۔ زینب سانولی ضرور تھی، مگر اس کے چہرے کی گہرائی، اس کی سادگی اور اس کے کردار کی چمک نے باسط کا دل جیت لیا تھا۔ وقت گزرا اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ 2 مہینے بعد زینب دلہن بنی، مگر ایسی دلہن کہ سب کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ سسرال والوں نے خود اسے بہترین سیلون سے تیار کروایا، اور جب زینب دلہن کے لباس میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ خود حیران رہ گئی۔ آج وہی زینب جسے کبھی آئینہ دیکھ کر رونا آتا تھا، دیکھنے والوں کے دلوں میں اتر گئی تھی۔ محلے کی عورتیں جو کبھی اس کے رنگ پر تانے دیتی تھیں، اب رشک بھری نظروں سے کہہ رہی تھیں، یہ تو جیسے چاند کی چمک بن گئی ہے۔ آخر باسط نے زینب میں کیا دیکھ لیا؟ لیکن لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں۔ زینب کی قسمت تو اب خود جواب بن چکی تھی۔ بچپن سے جوانی تک زینب نے اپنے سانولے رنگ کی وجہ سے جو بھی تضحیک، طنز اور محرومیاں جھیلی تھیں، ان سب کا صلہ آج رب نے باسط کی صورت میں دے دیا تھا۔ وہ شوہر جو اس کے رنگ سے نہیں، اس کے دل سے محبت کرتا تھا۔ شادی کو کئی سال گزر گئے، اللہ نے ان دونوں کو خوبصورت اولاد سے نوازا۔ باسط اب بھی بیرونی ملک نہیں گیا، کہتا تھا زینب کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے۔ دونوں اب اپنے گھر میں محبت، عزت اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں میری سب بہنوں کے نصیب زینب سے بھی بہتر ہوں۔
ان کے دن بھی روشنیوں سے بھر جائیں اور ان کی قسمت بھی دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ ضرور بڑھائیے گا۔ اللہ حافظ۔